اور مغربی دنیا۔ خواتین و حضرات، میں اور ڈاکٹر عبدالشکور حاضر ہیں پروگرام لے کر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اقبال نے ایک نظم کہی تھی، ابلیس کی مجلس شورا، اس کے حوالے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ ہر شاعر جہاں ادیب جو ہوتا ہے وہ فکر مند بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ماضی بھی ہوتا ہے، اس کے حال میں بھی ہوتا ہے، اور مستقبل کی وہ خبر دے رہا ہوتا ہے۔ تو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالشکور سے ہم آج سنتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے صابر رضا، علامہ اقبال کی یہ مارکۃ الآرا نظم ہے، جی جی، تقریباً 100 سال ہو گئے ہوں گے اس کو، 75 سال 80 سال تو ہو گئے ہیں تقریباً۔ جی جی، اور 80 سال پہلے جی جی، ایک شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ 100 سال بعد کیا ہوگا۔ جی جی جی، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ علامہ اقبال کے کسی بھی شعر کی تشریح کرنا اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی یہ ہمارا کام ہے۔ جی جی، ابلیس کی مجلس شورا جو ہے یہ 75-80 سال پہلے لکھی گئی ایک نظم ہے، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ جی، اس کی جتنی تشریح مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے کی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ اس میں جو استفادہ حاصل کیا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی میں نے تقریر سنی تھی اس حوالے سے، جی جی، اور انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ تشریح کی تھی، اور بہت سے لوگوں نے کی ہوگی۔ میں نے ان سے استفادہ کر کے، کیونکہ میں تاریخ کا جو ہے وہ شوقین ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میں نے اس میں کچھ حوالے وغیرہ جو ہے وہ تفصیل سے نکالے۔ جی جی، یہ ایک کوشش ہے، جی، اور اقبال سے محبت ہے، جو ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم ان کے جو مجلس شورا جو ہے بڑی طویل نظم ہے، اس کا ایک ایک بند لیں گے اور اس کی تشریح پہ بات کریں گے۔ بالکل، کہ نظم شروع ہوتی ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ کاری کا جنون، اور کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو نگوں۔ یہ اس کا ایک پہلا بند تھا۔ دراصل کیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا ہے اچانک کسی بڑی آرگنائزیشن میں یا کسی ملک میں، تو ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے۔ جیسے برطانیہ میں جب یہ کووڈ-19 یا کسی بھی حوالے سے کچھ ہو جائے تو کوبرا میٹنگ بلائی جاتی ہے، اسے کوبرا میٹنگ کہتے ہیں۔ بورس جانسن نے کوبرا میٹنگ بلائی، بالکل صحیح، ایمرجنسی تو میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ تو یہ ابلیس کی مجلس شورا کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے کارندوں نے، یعنی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی، کوئی معاملہ آ گیا ہے درپیش، تو میٹنگ بلا لی گئی ہے، جس میں سارے ابلیس کے جو کارندے ہیں اور ابلیس خود اس کا چیئر پرسن ہے۔ یعنی ابلیس کی مجلس شورا ہے، تمام مشیر موجود ہیں، اور یہ مجلس یا میٹنگ کا اصول ہے کہ سب سے پہلے مجلس کا صدر خطاب کرے گا، اور دوسرا یہ کہ مجلس یا میٹنگ اس وقت بلائی جائے گی جب مسئلہ یا پریشانی ہو۔ تو مسئلہ اور پریشانی آ گئی، ابلیس نے خطاب کچھ یوں شروع کیا ہے کہ یہ دنیا عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ پستی میں گری ہوئی دنیا، یہ دنیا فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہوا تب بنی ہے۔ یہ دنیا ظاہر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جب ہم تیری عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یعنی یہ فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہوا تب یہ دنیا بنی۔ فرشتوں نے کہا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو انسانوں کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ خطاب ابھی جاری ہے ابلیس کا،
یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ اب جلد ہی اسے مٹانے والا ہے. یہ کہانی جلد ہی دی اینڈ ہونے والی ہے, یعنی قیامت آئے گی. دنیا کی ساری برائیاں میری وجہ سے ہیں. صدر مجلس جو ہے ابلیس وہ کہہ رہا ہے کہ ساری برائیوں کی وجہ میں ہوں, میں ابلیس کے جس نے مسجد, مندر, چرچ ان سب کا اثر ختم کر دیا ہے. اور اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چرچ یا مسجد یا عبادت گاہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتے تھے, بلکہ ان کا انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا. برطانیہ کا ایک مصنف ہے جارج جیکب. جارج جیکب ہولیو کی 1817 میں پیدا ہوا تھا. اس نے ایک بار ایک لیکچر کے دوران, یہ 1817 میں پیدا ہوا تو تقریباً 1835 کی بات ہوگی, آج سے 200 سال پہلے, ایک لیکچر کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی مذہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا توہین آمیز انداز میں مذاق اڑایا. اس نے مذاق اڑا دیا, جس کی پاداش میں اسے اگست 1842 میں 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی. اچھا, یعنی اتنا زور تھا چرچ کا, یا مسجد ہو یا مندر ہو, کچھ بھی. اسلام میں مسجد اور فقہا کی بہت اہمیت ہوتی تھی, آپ اس سے واقف ہیں. فرنگی کو ملوکیت کا خواب, اور کیسا خواب کہ ایک وقت تھا, آپ دیکھیں, یعنی فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی جو ہے یعنی یہاں انگریز, یورپ مراد ہے پورا, کہ جب برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ایک وہ وقت بھی تھا کہ برطانیہ کے ایک حصے میں سورج نکلتا تھا تو دوسرے میں غروب ہو رہا ہے تو دوسرے حصے میں نکل رہا ہوتا تھا. یعنی اس سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوا کبھی, یہ ایسا دور تھا. اور دنیا میں کہاں کہاں انہوں نے کالونیاں نہیں بنائی تھی. آپ افریقہ میں جائیں, ہندوستان کی طرف آئیں, یورپ کی کالونیاں الجزائر میں تھی, فرانس کی کالونیز تھی, یہ انگلینڈ کی کالونیز لیکن تھی. ہاں, لیکن کوئن وکٹوریا کی امریکہ, کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک, نیوزی لینڈ تک, یہ دیکھیں ان کی وہ تھی. تو برٹش ایمپائر 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے شروع میں اگر دیکھیں تو بہت طاقتور تھی, بہت زیادہ. کل تک ہم بات کر رہے تھے 14ویں 15ویں صدی کی. یہ 16ویں صدی میں یہ بہت طاقتور تھی برطانوی پارلیمنٹ, یہ جو حکومت تھی, یعنی سب سے بڑی ایمپائر جو 1 صدی تک حکومت کرتی رہی, 100 سال حکومت. 1922 تک 458 ملین لوگ, یعنی دنیا کا 1/4 حصہ آبادی کا برطانیہ کے تسلط میں تھا. اور 130120005 اسکوائر میٹر کا رقبہ, یعنی 1/4 زمین دنیا کی جو تھی وہ برٹش ایمپائر تھی. بالکل صحیح. لوگ کہتے تھے کہ سورج کبھی برٹش ایمپائر میں غروب نہیں ہوتا تھا. اور پھر یہ کالونیز ختم ہو گئی, ہندوستان آزاد ہوا, پاکستان کریٹ ہوا, میں اور سب کچھ. ہاں, ملک آزاد ہو گئے, مگر کیا یہ واقعی آزاد ہو گئے؟ یہ سوال ہے اقبال کا, اور یہ مجلس کا صدر ابلیس کہہ رہا ہے. جیسے ہی کالونی ختم ہوئی, یعنی کالونی کیا تھی؟ ملوکیت تھی, یعنی کہ بادشاہت تھی. اب کالونیز تو ختم ہو گئی, یعنی بادشاہت ختم ہو گئی. ہندوستان آزاد ہوا, پاکستان کریٹ ہو گیا, ادھر افریقہ میں جو تھا وہ نیروبی نکل گیا, کئی جزائر نکل گئے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, یعنی ابلیس کہہ رہا ہے اب اپنی جو میں نے بند پڑا پہلا, کہ کالونیز تو ختم ہو گئیں, ملک بھی آزاد ہو گئے, مگر کیا واقعی ہم آزاد ہو گئے؟ جیسے ہی کالونیز ختم ہوئی ورلڈ بینک بن گیا. 1947 میں تقریباً کالونیز ختم ہو گئی تھی, 1944 میں ہی ورلڈ بینک بن گیا تھا. اور یا IMF کیا ہے؟ کبھی غور کریں کہ آپ یہ IMF کیا ہے. اب بڑے بڑے ملک چھوٹے ملکوں میں جا کر قبضہ کر کے ان پر حکومت نہیں کرتے. پہلے تو یہ تھا نا, ہندوستان گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور قبضہ ہوا. لیکن اب کیا انہوں نے دیکھا کہ یار اس میں تو ہمارے آدمی مرتے ہیں, ہمیں لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں, ہمیں یہاں سے سامان وہاں بھیجنا ہے, اسلحہ بھیجنا ہے, لوگوں کو پھر وہاں کی تنخواہیں دینی ہے, خرچہ بھی ہوتا ہے. یہ بہت خرچے والا کام ہے. تو ان کو کرو آزاد, اور ورلڈ بینک بنا دیا. یعنی اب بڑے بڑے ملک چھوٹے ملکوں میں جا کر قبضہ کر کے ان پہ حکومت نہیں کرتے, اس میں نقصان زیادہ ہے, مین پاور چاہیے, پھر بغاوتیں بھی ہوتی ہے.
1857 کی ایک جنگ آزادی، پھر پاکستان کے لیے جو تحریکیں چلائی مہاتما گاندھی نے چلائی، قائد اعظم محمد علی جناح نے چلائی، علماء کرام نے تحریکیں چلائی، اور کئی نام ہے، منگل پانڈے نام ہے، اور بہت سارے نام ہیں، ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں تھے، شہید بھگت سنگھ سرداروں میں. تو مین پاور چاہیے، بغاوتیں ہوتی ہیں، اپنے بندے مرتے ہیں تو کون یہ جھنجھٹ کرے. اب طریقہ یہ ہے کہ انہیں آزاد کر کے لون دے دو اور ان چھوٹے ملکوں میں فساد کراؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ اور اپنی مرضی کے حکمران بٹھا دو. صرف نام کی آزادی ہے یہ ملک، ورنہ غلام ہی غلام ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو واقعی یہ آج سے 80 سال پہلے علامہ اقبال نے دیکھا ہے. یعنی 80 سال پہلے یہ تصور ہے ان کا کہ یہ ہو رہا ہے. یعنی کتنا یعنی کہ یہ ہوگا، یعنی کہ یہ ہوگا اور ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. بھائی امریکہ نے 5 مختلف ملکوں میں اپنے بندے بٹھائے تھے، یعنی ایران میں رضا شاہ پہلوی بیٹھا تھا، عراق میں صدام حسین بیٹھا تھا، ہر جگہ اس کے CIA نے اٹھا پلٹ دیا، بیٹھتے رہے ہیں لوگ. بہرحال یہ ہے کارنامہ ابلیس. یہ بیان ابھی جاری ہے ابلیس کا. اس نے کہا ناداروں کو تقدیر کا سبق سکھا دیا میں نے. یعنی ناداروں کو تقدیر کا سبق سکھانے سے مراد کیا ہے؟ نادار یعنی غریب، مجبور، مظلوم. اس کو تقدیر کا سبق کیا سکھا دیا؟ یعنی عام انسانوں پر ظلم ہوتا رہے، عوام جو ہے بھوک اور پیاس سے مرتی رہے، حکمران عیاشی کرتے رہیں اور عوام چپ چاپ یہ سب سہتی رہے اور اف نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ عوام کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ یہی تمہاری تقدیر ہے، یہی مقدر ہے. تو کیسا شکوہ اور کیسی شکایت؟ صبر کرو. ہے صبر کی تلقین بڑے سنتے رہے ہیں سبھی علماء کرام. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی عالم دین کو صبر کی تلقین کرنے سے پہلے اسٹیج پر کھڑے ہو کے بھوکا ہونا ضروری ہے. کھانا کھا کے وہ نہ کرے. میں اس کے خلاف ہوں سخت. صحیح بات. تو یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ یہ تو تقدیر ہے تمہاری، اللہ کی طرف سے، صبر کرو. صبر کب کرنے کا ہے صابر رضا؟ جب کوئی ایسی آفت آتی ہے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، سیلاب آ گیا ہے، آندھی طوفان آ گیا ہے، آپ کا مکان گر گیا، آپ صبر کریں. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم کر کے آپ کا حق چھین رہا ہے تو پھر آپ صبر نہیں کریں گے، پھر آپ اس کا جواب دیں گے. یہ نہیں سکھایا. تو یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے ناداروں کو تقدیر کا سبق سکھا دیا ہے. اچھا، یہ ہے ابلیس کا کام. الٹی پٹی پڑھا دی، چپ چاپ بیٹھے رہو، یہ تمہاری قسمت ہے، اللہ نے لکھ دی ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل جو نام نہاد پیر و فقیر اور نجومی مقدر بتاتے ہیں، بلکہ تقدیر بدلنے کے وظیفے اور تعویذ دیتے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مقدر کے معنی ہے چھپا ہوا اور تقدیر کے معنی ہے چھپا دینا. جو کل کے علم سے لا علم ہے، نجومی یا جوتشی، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کیا بدل جائے گا جب اسے خود نہیں پتا؟ اب دیکھیں صابر رضا، آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کل کا جو دن آنے والا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جی ہاں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا بدلا؟ ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر یا تو مجھے پتا ہو کہ کل میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اگر نہ ہو تو میں کہوں بدل گیا. لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے تو یہ جوتشی، یہ جھوٹے پیر فقیر، ان کی کیا ضرورت؟ بہرحال اب ابلیس کا بیان ابھی بھی جاری ہے کہ میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اب دیکھیں جتنے بھی سرمایہ دار ہیں ان کے اندر یہ جنون آ گیا ہے نا کہ دولت جتنی بھی ہے اور جمع کرو اور جمع کرو. یعنی وہ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر تک پہنچ گئے مگر جمع قبر تک اکھاڑ دیں. یعنی وہ لوگ جو خیرات کرنے کے عادی تھے، یعنی پہلے منم جو تھے، سخی لوگ تھے، خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ اشارہ کرتے تھے تو سرمایہ دار اپنے گھر میں صرف وہ چیز یعنی جو امیر تھے صحابی، وہ چیز رکھتے تھے جس کی ضرورت ہے کہ 1-2 دن کا کھانا، باقی اللہ اور اس کا رسول، اور سارا مال لے آتے تھے نا. یہ جنون خیرات کا ختم کر دیا اور انہیں سرمایہ جمع کرنے کی عادت ڈال دی. اب یہ بتائیے کہ جہاں جہاں ابلیس کے ہاتھ ہوں، ابلیس کی حکومت ہو، اس دیار کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ پہلے بند میں ابلیس نے، جو صدر مجلس ہیں،
اپنا خطاب کیا. یعنی ابلیس کو پتا ہے کہ میٹنگ بلائی ہے مشیروں نے تو کوئی پرابلم آ گیا ہے, تو لیکن یہ صدر کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی ہماری حکومت ہے, ہم جس طرح چاہے کر رہے ہیں, تو پھر پرابلم کیا ہے جو میٹنگ بلائی ہے. اب پہلا مشیر بولتا ہے, پہلے مشیر کی باری آئی. اس نے جب پوری تقریر سن لی تو اس نے کہا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام, ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. واہ واہ, یہ ہماری سید پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. واہ, ہمارے مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی, ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. واہ واہ, ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. کس کی امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید, ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. پہلے مشیر نے یہ کہا ہے, یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں پناہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ابلیس سے مخاطب ہے مشیر. یہ جوا, شراب, زنا اور خاص کر استحصالی نظام جس نے انسانوں کو غلام بنا دیا ہے, یہ لوگ خود برباد ہونے کو تیار ہیں. ان کی زندگی بالکل ایسے ہے جیسے قیام کے بغیر نماز ہوتی ہے, یعنی صرف رکوع اور سجدہ, ہر جگہ سجدہ, دولت کے دوار پر, عزت کے دوار پر, غیرت کے دوار پر, غیروں کی چوکھٹ پر ماتھا ٹکا ہوا ہے. یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں آرزو تک پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں, اور اگر کبھی کبھار پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو مٹ جاتی ہے یا کمزور رہتی ہے. ہمارے ہی ملک میں آ کر غیر ملک کی فوجی اسی بندے کو مار دیں اور اٹھا کر لے جائیں اور ہماری غیرت بھی نہ جاگے. ہمارے ہی گھر سے ہماری ہی بیٹی کو عافیہ صدیقی اٹھا کر لے جائیں, بند کر دیں اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ علامہ اقبال نے 80 سال پہلے دیکھ لیا تھا. ان کے ملک میں, یعنی اب آگے مشیر کا یہی بیان جاری ہے, ان کے ملک میں راتوں رات کوئی دوسرا ملک اپنا ہیلی کاپٹر لے کر گھس جائے تو یہ اف نہیں کرتے. آباد کا واقعہ یاد کیجئے, خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی حمایت کرنے والے نام نہاد صوفی اور ملا کے بارے میں تلخ ترین لہجہ کہ یہی ہیں وہ جنہوں نے ملوکیت کی حمایت کی تھی. بہت سارے علماء تھے جنہوں نے ملوکیت کی حمایت کی تھی, اور یہ حمایت کی تھی اسی وجہ سے تو ملوکیت باقی رہی, بادشاہت بھی باقی رہی. آج بھی بادشاہت ہے, مسلمان ممالک میں بادشاہت ہے, آج بھی موجود ہے, بادشاہ ہیں. خانقاہیں بن گئی, اب ان میں بیٹھ کر عمر گزار دو, باہر کی دنیا سے ہمیں کیا لینا, باہر حرام جاری ہے مگر کہنے والا کوئی نہیں. یعنی بس خانقاہوں میں بیٹھے رہو, باہر کیا ہو رہا ہے, یعنی کچھ مذہبی جماعتوں کا یہ اصول ہے کہ ہمیں صرف دین کو پھیلانا ہے, حکمران کوئی بھی ہو, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ سالک مقامات میں کھو گیا, یہ امت خرافات میں کھو گئی. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے فتوے اور بڑی بڑی عجیب باتوں پر بحثیں ہوتی تھی. آپ ایشیائی چینل دیکھیں رمضان کے مہینے میں, محرم کے مہینے میں, کہ کون کون سی باتوں پہ بحثیں نہیں ہو رہی. عجیب عجیب قسم کی بحثیں ہوتی ہیں, پاکستان ہو یا برطانیہ میں بھی جو ایشین چینل ہے. ایک فتویٰ یہ تھا کہ حکمران کے خلاف بغاوت جائز نہیں جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے دے. جی اچھا, یعنی وہ کفر کا حکم نہ دے تب تک بغاوت جائز نہیں, چاہے وہ خود کفر کرے اور کفر کرنے کی اجازت بھی دے دے. اس کے بعد یعنی حکمران خود شراب پیے, زنا کرے, جوا کھیلے, آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اگر وہ اس کا حکم دے تب بغاوت جائز ہے. اچھا جی, کہیں جاگیرداری کو جائز کر دیا. فقہا جو ہیں ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مگر وہاں جاگیرداری جائز تھی. کہیں سود کی گنجائشیں نکال دی گئیں, آج بھی ہوا ہے ایسا, سود کی گنجائشیں بھی نکلتی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کام کیے تھے. انہیں کہا جاتا ہے نا کہ ان میں خلفائے راشدین کی جھلک آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ 2 کام تو کیے تھے انہوں نے, اور تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, 2 ہی کام کیے تھے. اور وہ 2 کام کیا تھے؟ پہلا یہ کہ امیر کا انتخاب چناؤ سے ہوگا.
اور دوسرا یہ کہ جاگیرداری کا خاتمہ. اچھا. ہمارے ملک میں جاگیرداری کا خاتمہ نہیں ہوا ہے, اور آج بھی مسلمان ممالک میں امیر کا چناؤ نہیں ہوتا. نہیں سنے وہ اس میں. اچھا, یہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا جی, تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جاگیرداری کے بجائے قبیلہ نوازی کے ہیں نا اس زمانے میں. جاگیرداری تھی جی, باقاعدہ جاگیردیں تھی, اچھا. اس کا خاتمہ کیا. ہم. ایک نظر ڈالتے ہیں ان بحثوں کی طرف جن میں عیسائی علماء بھی اور مسلمان علماء بھی مصروف تھے. اچھا, اب عیسائی علماء جو مصروف تھے, یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا, مسلمان اسے فتح کرنے جا رہے تھے, ہاں. وہ راستے میں تھے, اور جس وقت وہ راستے میں تھے تو مسلمانوں کو کیوں فتح ہوئی کہ جب کوئی سی بھی مذہب کے لوگ اپنی مذہب کی روح سے دور ہو جائیں, چاہے عیسائی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, اور مختلف قسم کے مناظرے, مباحثے اور بحثوں میں لگ جائیں جن کی کنفلکٹ ہو ضرورت جائے. نہ ہو, ہاں, تو وہ کنفلکٹ. قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب عیسائی علماء مباحثوں میں مصروف تھے قسطنطنیہ میں, اس وقت مسلمان اسے فتح کرنے بڑھ رہے تھے. بحث کیا تھی؟ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر؟ اچھا. اس بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہم. اچھا, ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی یا فقیری تھی؟ اچھا, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بحثیں ہو رہی تھی. جس وقت عیسائی علماء ان میں الجھے ہوئے تھے اس وقت قسطنطنیہ پر مسلمان قبضہ کر رہے تھے, اور جس وقت مسلمان علماء اس طرح کی بحث میں الجھے ہوئے تھے اس وقت انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ آج بھی, اب وہ جو بحثیں کر رہے تھے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو, کیا آج کل بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کیا, یعنی کچھ بحثیں ہوتی ہیں کہ حور جو ہے, اور مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اچھا بھائی, جنت کے اندر اور بہت ساری, یعنی قرآن شریف جو ہے وہ وہاں پڑھ, یعنی کئی ایسی قسم کی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. نماز روزے میں نہیں لگے ہوئے, بحث میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, لوگ آج بھی حج اور عمرے کی سعادت سے مستفیض ہوتے ہیں مگر مومن کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے. یہ مشیر کہہ رہا ہے, حج اور عمرہ ہو رہا ہے مگر تلوار کو زنگ لگ گیا ہے, جہاد حرام ہو گیا ہے. پھر اے ابلیس آپ اتنے نا امید کیوں نظر آتے ہیں؟ تو دوسرا مشیر بولا, خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر, تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. دوسرا مشیر اس کو بول رہا ہے جس نے یہ سب کہا نا کہ یہ سب ہو رہا ہے, ہم مزے میں ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہی تو ہو رہا ہے. تو پھر تو دوسرا مشیر کہتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر, تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یعنی تم نہیں جانتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جمہوریت آ رہی ہے. یعنی یہ وہ دور تھا جب جمہوریت کی ابتدا ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, علامہ اقبال نے دیکھا ہے نا, یہ دیکھو یہ ایک فتنہ ہے, اس سے ہماری شیطانی حکومت پہ ملوکیت, یہ راج شاہی خطرے میں پڑنے والی ہے. یعنی دوسرے مشیر کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر جمہوریت آ گئی, الیکشن ہوں گے, ایم پیز ہوں گے, پارلیمنٹ ہوگی, عوام کی رائے ہوگی, تو بادشاہت تو خطرے میں آئے گی. یعنی دوسرا مشیر فکر مند ہے اور پہلے مشیر سے کہتا ہے کہ تم اس نئے ہنگامے یعنی جمہوریت کے ہنگامے سے باخبر نہیں ہو. تو اب پہلا مشیر دوبارہ جواب دے رہا ہے اس کو, مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے, جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ٹھیک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے, یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. اچھا, یہ جو
نظم ہے، اس میں بہت سارے الفاظ میں جہاں میرا تلفظ صحیح نہ ہو اس کے لیے میں معذرت کر لے رہا ہوں پہلے سے. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ میں مانتا ہوں تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ جو نیا ہنگامہ ہے جمہوریت کا، میں اس سے واقف ہوں، مگر میری عقل مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جمہوریت ملوکیت کا عکس ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ملوکیت کو جمہوریت کا لباس ہم نے پہنا دیا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سمجھدار ہونے لگا ہے. پہلے ایک بادشاہ جو کام کرتا تھا، اب وہ کام بڑھ گیا ہے، اب 350 MP وہ کام تھوڑا تھوڑا مل کے کریں گے. بالکل صحیح. پہلے ایک کے سر پہ گند تھا، اب وہ گند 365 کے سروں پہ ڈال دیا پوری ہے، پارلیمنٹ پہ ہے، جو یہ سب مل کے پارلیمنٹ میں کر لیں گے. دنیا میں عوام کو بے وقوف بنا بنا کر حکومت کرنا، انہیں جانوروں کی طرح استعمال کرنا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس کے پیچھے ابلیس کا قانون ہی چلتا ہے، چاہے بادشاہ، وزیر یا صدر یا حاکم کوئی بھی ہو، یہ سب ہمارے ہیں، چال ہماری ہی چلتے ہیں. اور وہی کامیاب حاکم ہے جو عوام کا خون چوستا رہے. ارے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ اچھا، اب تیسرے مشیر نے لب کھولے. بھائی یہاں پہ جمہوری نظام ہے آپ کے سامنے، لیکن جب عراق کی جنگ تھی کہاں گیا جمہوری نظام؟ ٹونی بلیئر نے فیصلہ لے لیا تھا نا بھائی، کہاں تھا جمہوری نظام؟ اب تیسرے مشیر نے لب کھولے. تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. اچھا، ابھی پہلے جو مشیر تھا اس کو جمہوریت سے خطرہ تھا، تو دوسرے مشیر نے اس کی تسلی کرا دی کہ یو ڈونٹ وری، کہ جمہوریت بھی ملوکیت ہی ہے اور ہم نے ہی بنائی ہے، لباس بدل دیا ہے، نئی اندر شکل. معاملہ وہی ہے، سو تم فکر نہ کرو. تو تیسرا مشیر بولتا ہے چلو ٹھیک ہے، جمہوریت سے تو ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ ہمارا ہی کام ہے اور ہمیں اس میں فائدہ ہی ہے، لیکن اب یہ ایک اور خطرہ بتا رہا ہے کہ ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. یعنی یہاں کیا اشارہ ہے؟ یہاں اقبال کی مراد جس یہودی سے ہے اس کا نام ہے کارل مارکس. کارل مارکس یعنی تیسرا مشیر اپنی فکر اور پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کہ مہاراج ابلیس آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ کو کچھ علم ہے کارل مارکس کے بارے میں؟ وہ پیغمبر نہیں ہے مگر اس کی بغل میں کتاب موجود ہے، ایسی کتاب جس نے دنیا میں دھوم مچاتی ہے. اب یہ کارل مارکس کون تھا؟ یہ 5 مئی 1818 میں پیدا ہوا. اسے اسی دن پیدا ہونا تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا. تو عجیب بات، کمیونزم اور سوشلزم کا خالق تھا یہ، کمیونسٹ سوشلسٹ. کارل مارکس ایک غیر مذہبی شخص تھا جس کا باپ ہینریچ خاندانی طور پر ایک یہودی، ایک جرمن شہری اور پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا، اور فکری طور پر یورپ میں برپا یعنی خدا بیزاری پر مبنی تحریک احیاء علوم کے فلسفیوں والٹر اور کانٹ سے متاثر تھا. یہ وہ فلسفی تھے جو خدا بیزار تھے. کارل مارکس کے باپ نے یہودی راہبوں کے سلسلہ نسب سے منسلک ہونے کے باوجود غالباً اپنی پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور 6 برس کی عمر میں کارل مارکس کو بھی اس نے عیسائی بنا دیا تھا، مگر اپنی عملی زندگی میں وہ ایک سیکولر یعنی لا دین شخص تھا. کارل مارکس کے کمیونزم کی شکل میں طبقاتی کشمکش کا علم بردار ہونے کا پس منظر یورپ میں ظالمانہ جاگیرداری نظام کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ، یعنی اس سے وہ مطمئن نہیں تھا تو اس نے یہ کمیونزم اور سوشلزم کی ابتدا کی. اس کی قوم یہود یعنی یہودیوں کے ساتھ یورپ کے تنگ نظر عیسائی مذہبی لوگوں نے ازمن وسطی کے دوران بہت برا سلوک کیا تھا. تو عیسائی اہل مذہب کے امتیازی سلوک نے اسے نفس مذہبی سے بیزار کر دیا، اور وہ بہت جلد مشہور خدا فراموشی جرمنی فلسفی فریڈرک ہیگل کا خوشہ چین بھی بن گیا. یعنی اب اس کی جو کتاب تھی جس نے ہنگامہ کیا ہوا تھا اس زمانے میں، یہ سوشلزم بڑا پھیلا تھا، بہت یعنی دنیا میں پھیل گیا تھا.
تو جو تیسرا مشیر ہے نا اس کو اس سے خطرہ ہے. تو چوتھا مشیر اب آیا بیچ میں کہ توڑ اس کا رومت کبرا کے ایوانوں میں دیکھ, آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب, کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا, گاہے بالد چوں سنوبر گاہے بالد نا چراب. یہ آپ کو یہ چوتھا مشیر جو ہے یہ اب اس سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یعنی تیسرے مشیر کی بات کا جواب اس نے دیا ہے کہ اس کا توڑ ہم نے پیدا کر لیا ہے, یعنی کارل مارکس کا توڑ, اور وہ ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا ہے, اور وہ ہے مسولینی. مسولینی اس کے خلاف تھا. مسولینی 1883 میں پیدا ہوا تھا اور اس کا باپ ایک لوہار تھا. یہ ایک اٹالین سیاستدان تھا جس نے فاشزم کے حوالے سے نیشنل فاشسٹ پارٹی بنائی تھی. وہ 40واں وزیر اعظم تھا اٹلی کا, اور یہ سال تھا 1922 کا. اور یہی مسولینی 1940 میں اٹلی کو دوسری جنگ عظیم میں لایا تھا. اس نے برطانیہ اور فرانس کے خلاف محاذ کھولا تھا, مگر 1945 میں اس کے ہی لوگوں نے اسے مار دیا, مسولینی کے لوگوں نے. یہاں اقبال کی مراد بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا یہی مسولینی ہے جس نے بہت بڑا بحری بیڑا بنایا تھا اور شمالی افریقہ سے اٹلی اور لیبیا تک کو فتح کرنے کے لیے ارادے سے وہ نکلا تھا. اب ظاہر ہے یورپ یعنی فرانس اور برطانیہ کو مسولینی پسند نہیں آئے گا, مگر جو کام فاشزم کے نام پر مسولینی نے کیا وہی کالونیز کے نام پر یورپ نے بھی کیا. مسولینی سے نفرت ہے مگر کام وہی ہوا کالونیز کے زمانے میں. بڑا ظلم ہوا ہندوستان میں بھی, افریقہ میں بھی. اب چوتھا مشیر کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. اچھا, جو مسولینی تھا اس نے کتاب جو تھی لکھی تھی سوشلزم کے اوپر. وہ کتاب جو تھی اس کے زمانے میں انقلاب نہیں آیا, اس کے مرنے کے بعد روس میں انقلاب آیا, یورپ سے کئی ہزاروں میل دور. پھر سوشلزم اتنا پھیلا, ہمارے پاکستان کے بہت سے شاعر سوشلزم سے متاثر رہے ہیں, اور ان میں میرا خیال ہے فیض احمد فیض کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اقبال تھے, جب یہ نظم 1938 میں یہ کتاب ارمغان حجاز چھپی ہے, اور اس میں جو نظم ہے نا اس وقت یہ رشیا بھی بن چکا ہے یعنی سوویت یونین, اور موسولینی بھی موجود ہے اور ہٹلر بھی موجود ہے. تو یہ انہوں نے آپ فاشزم کا نام نہ لیں, اس میں آپ نام لیں کہ نیشنلزم پہ. فاشزم ایک عادت ہے, فاشسٹ ہونا ایک عادت ہے, ایک اور جو مین ہے نیشنلزم کے نام پہ موسولینی نے, اور انہوں نے جو سوشلزم پہ جو ریاست قائم ہوئی وہ سوویت یونین تھا جنہوں نے زاروں کو ختم کیا, اور وہ 1919 میں کے قریب وہ بن چکی تھی. اقبال نے بھی دورہ کیا ہے, اور اس نے اقبال نے تعریف بھی کی ہے کسی اور نظم میں اس کی, جو لینن کی اور مارکس کی دونوں کی تعریف کی ہے. وہ اس لیے کی ہے کہ وہ وجود ان کا بن چکا تھا نا. اور ہندوستان سے جو منتخب ہوا تھا وہ تھا ایم این رائے, نیشنلزم کے لیے ایم این رائے. ہندو تھا, اور اس نے لاہور میں 1919 تھا یا 20 تھا, کوئی 1920 تھا غالباً, لاہور کے برنٹ ہال تھا لاہور میں جو اب نہیں ہے اس جگہ پہ, وہاں تقریر ہوئی تھی ایک اسلام کے حوالے سے, اور اس نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین مقالہ پڑھا تھا. اس میں ایکچولی جو کریم بھائی اس میں اقبال نے جو کہا ہے, اقبال کے جو فورکاسٹ ہے جتنی آپ نے محنت کی ہے, اس وقت جو ایک ضد تھی ہے نا, وہ ضد تھی کالونیزم کی, بادشاہت کی اور ظلم و ستم کی, جاگیردارانہ نظام کی, فرعونیت کی. اس کے مقابلے میں جو ازم کامیاب ہوا وہ سوشلزم تھا, جو جس کا بانی مارکس تھا. مارکس تو پہلے مر بھی چکا تھا, مارکس تو پہلے اس کے زمانے میں انقلاب نہیں آیا تھا, اس کی کتاب سے بعد میں انقلاب آیا. جو ہے تو اب چوتھا مشیر آیا. تو یہ ساری باتیں جو